جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نہ درود شریف پڑھو حضور دی جاتی ہے۔ جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے وہ قریب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثواب دی نیت نال ایسا لگیا ہے ثواب دی نیت نال قریب درمیانے کی کوئی جگہ خالی ہو ماشاءاللہ۔ بار والے ساتھی اگر تکلیف تھوڑی جی فرماؤ کے اندر آ جاؤ جگہ بڑھ گئی ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سب سے پہلے جنہ دی محبت اور پیار بھری پرخلوص دعوت دی تواڈی میری ملاقات کروائی، پیکر اخلاص برادر عزیز حضرت قاری محمد عابد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادر مکرم محترم جناب حاجی محمد شاہد صاحب، حاجی محمد رضوان صاحب، اللہ کریم انہوں اور انہوں دے رفقاء جزائے خیر عطا فرمائے اور دل دی عطا گہرائیاں جو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قاری محمد عابد صاحب نے، جنہوں نے بڑے ذوق شوق پیار محبت اور بڑے خلوص نال نماز تراویح دے اندر قرآن کریم سنایا اور مکمل فرمایا۔ اللہ حضرت قاری صاحب کا سنانا قبول فرمائے، سامعین کا سننا قبول فرمائے، آمین آمین۔ اونچی کہہ دیو نماز میں بیٹھے تو آمین۔ بڑی سعادت والی بات ہے کہ اس ذات کا بڑا کرم ہے جس ذات نے ایسے سینے چن لینے کہ جنہاں سینے کے اندر اپنا قرآن محفوظ فرمایا۔ یہ کوئی عام سینے نہیں، ہم کسی دنیا دار کے نزدیک مولوی حافظ قاری تو عام ہوئے گا کیونکہ دنیا دار کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مقام کا۔ دنیا دار کو پتہ ہے کہ یہ پراڈو کی وہ دے مقام کا پتہ ہے، لینڈ کروزر دے مقام کا پتہ ہے، کوچ بنگلے دے مقام کا پتہ ہے، درہم دینار ڈالر پاؤنڈ دے دینار سونے چاندی دے مقام کا پتہ ہے، لیکن اے جڑا مقام ہے نا قرآن کی عظمت والا، انہوں دنیا تو ہستیاں بہتر جان دیا نے، ایک خدا دوسرا مصطفیٰ۔ تینوں کہا سنا محمد کا رتبہ خدا کو لو پچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کو لو پچھو، کیویں روندا سی سونا امت دی خاطر جے گل جا کے غارے ہیرا کو لو پچھو۔ جوہر دی قدر چوری جانتا ہے، کیا خدا کہہ دی کسی نے کہ جاؤ دنیا کے اندر
صحت کی قدر بیماروں کو پوچھو، سونے کی قدر سنارا کو پوچھو، لوہے کی قدر لوہارا کو پوچھو، خدا کی قدر بہار کی قدر بہارا کو پوچھو، محمد کی قدر محمد کے یارہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا مرتبہ مقام قرآن والے اندہ میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مفتی توفیق صاحب دیگر حضرات شریعت بیٹھے نے، میں طالب علم مولیاں و حافظاں کوئی بندہ سلام نہ کرے، انہاں دی شان وچ کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ قرآن والے دی عزت دی ضمانت تے مہر مصطفیٰ نازل اور سارے الحمدللہ مسجد صاحب ایمان بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، سارے مسلمان بیٹھے ہو، اللہ نے کرم نال تو اپنے گھر بلا لیا۔ میرا اور میرے اقابت کا عقیدہ، پوری امت کا عقیدہ، ہر اہل ایمان کا عقیدہ کہ کوئی آ کے سانو کہے کہ حاجی عبدالرشید صاحب، مفتی توقیر صاحب، عثمانی صاحب، قاری عابد صاحب، حاجی شاہد صاحب، غلام میر صاحب، غلام بزرگ صاحب، آج میں دیکھے سمندر میں آگ لگ گئی، شاید مان لئیے۔ آج دیکھے فلانا پہاڑ تریا جا رہے اسی، شاید مان لئیے۔ کوئی کہے جی اے تارے زمین سے آ رہے ہیں، شاید مان لئیے۔ حتیٰ کہ کوئی کہے کل سورج نہیں چڑھنا، شاید مان لئیے۔ کوئی کہے جناب ایک چاند میں نہیں چڑھنا، شاید مان لئیے۔ لیکن سانو کوئی یہ کہے نا کہ حضور کی زبان جو جڑی گل نکلی سی نا وہ صحیح نہیں۔ خدا دی قسم ہے ساری کائنات دیا گلاں ٹھکرا سکتے ہیں، محمد دی زبان جو نکلی ہوئی گل تے سانو ایڈا یقین ہے کہ اسی کبھی بھی اس گل تے یقین نہیں کریں گے کہ نبی دی گل زبان جو نکلی تے صحیح نہیں۔ جو حضور فرمایا سچ فرمایا۔ میں تھوڑا ہی زیادہ بول رہا، میں زیادہ وقت نہیں لینا تھوڑا۔ جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا، اور سانو آقا دی زبان تے اینج اعتبار ہے، اور کنی اعتبار کیتا ہے اسی اینج حضور نو منے جنہیں صحابہ منے۔ اسی آقا دی زبان تے اینج اعتبار کیتا ہے جنہیں صحابہ دا نام ایس ڈالو حالات ٹھیک ہے، اللہ دے بندے اونچی بولو۔ اسی حضور کو کیوں منے ہیں جنہیں تھوڑا جا کھول کے بولنا بھائی۔ گاڑی میری اس مسجد میں پہلی ملاقات ہے، ویسے تو ملاقات رہے نہیں ہے، یہ اس مسجد کی پہلی ملاقات ہے۔ اس بات سے تھوڑا جا میرا مزاج میں لاؤ۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے ایمان والیو گل سنو، کہ تسی مومن بننا چاہتے ہو نا تے صاحب ایمان بننا چاہتے ہو، پھر اینج ایمان لے آؤ یہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ میرے نبی نے جو منو جنہیں صحابہ بنے۔ میں دو دلیلیں دے کے گل ختم کرا گا۔ کیویں صحابہ بنے؟ حضور تشریف لے آئے معراج تو واپس، دن چڑھیا، میرے آقا بیت اللہ شریف کے نال ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ ابو جہل چلدا چلدا آ نکلیا تو اس حضور کو دور دیکھ کے آخیا آج کوئی نوی سوچ رہے ہو؟ معاذ اللہ، بدتمیز سی، آج کوئی نوی سوچ رہے ہو، کوئی نوی گل؟ اس کو ادھر آ، وہ سیانے بندے کہہ میں نے گل پورے پنڈ گرام پھیلانی ہوئے تو کسی چبل بندے نے دس دے بس پھر گل گئی۔ حضور نے اچھا ابو جہل تو بڑا چبل کے راضی ہے۔ حضور نے بلایا، کول بٹھایا، حضور نے سارا معراج والا واقعہ کہ میں ستا سا، جبریل آیا، انہیں میں نے جگایا، سواری نے بٹھایا، میں میری سواری 5 شتاب کی تھی، میں مسجد اقصی پہنچیا، سارے نبیوں نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء کی امامت میں کروائی، پھر میں اتے گیا مکہ تھلے، میں اتے حضور بیان فرما رہے ہیں مدینہ تھلے، اتے چند تھلے، حضور فرما رہے ہیں میں اتے سورج تھلے، کہکشاں تھلے، نظارے تھلے،
سبحان اللہ یہ گل کسے نہیں مننی ساری رات بھی نہیں رات کا قلیل حصہ ابو جہل نے جا کے 15-20 کافر کٹھے کر لے تے کافر دے وچ کھڑا ہو کے کہنے لگا لو جی اے نبی گل سن لو انج ہو سکتا جڑے کافر نوں کچھ کرے نہیں ہو سکتا جڑے کافر نوں کچھ کرے ایک وچ سیاڑا کافر بھی سی اس آکھیا ہوئے بے وقوف ابو جہل ساڈے کول تصدیق کیوں کروانا ہے اسی تو پہلے ہی نہیں منتے کہ جو ہوئے اسی تاں بھی نہیں مننا نہیں سمجھے اے جو ہوئے بھی صحیح ہے اسی تاں بھی نہیں مننا تلا گنوالو جو بلا ضائع نہ کرنا دل دی تختی تے لکھ کے لے جانا ذرا اپنے سینے کھولنا گل کہنے لگا ایک کافر آکھن لگا اسی تے پہلے ہی منکر ہیں اینج دے بندے کول جا جڑا پہلے مندا ہوئے اے گل سن کے آکھے میں نہیں مندا ابو جہل سوچ کے آکھن لگا پھر اکو ہی ہے جڑا ہر گل مندا ہے اتنا نظریہ تے ابو جہل دا بھی سی انہیں کہا اکو ہی ہے جڑا ہاں ہی کردا ہے کبھی نہ نہیں کردا وہ یوں ہی کہندا ہے مصور کھینچ تصویر ایسی کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو انہیں کہا کون ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اسے کہا چلیے اگر نبی کو تنہا کرنے امت کو توڑنے اتکو بندہ ابو بکر محمد نہ توڑ لو امت ٹوٹ جائے گی کیوں اے بنیاد جو پہلی اٹ کٹ لو زمین بوس ہو جائے گی عمارت ابو بکر کو توڑو کافر دل لا رہے ہیں قیامت تک دل لان گے ابو بکر کو محمد نہ توڑ لو ابو بکر کو مصطفیٰ نال دیوبندیاں بریلویاں وہابیاں حیاتیاں مماتیاں سماتیاں جماعتیاں نہیں جوڑیا ابو بکر کو مصطفیٰ نال خدا جوڑیا بھی ہے توڑیا بھی ہے خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر صداقت سیدنا صدیق اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار صدیق نو بھی زندہ باد نہ کو کہ نو آکھو گے پاک جنت آپس سے لڑ کے مرن نہیں آنے میں سیاسی مولوی نہیں پیسے کہہ رہا وہ انہوں زندہ باد انہوں مردہ باد وہ ساڑھے نزدیک کوئی زندہ باد ہوئے کوئی مردہ باد ہوئے اسی دے صدیق نو زندہ باد کہنا بھائی سدھے کے سارے کافر مل کے دروازہ کھڑکا ہے صداقت دا تاجدار مارا ہے ابو بکر مفتی صاحب سیدنا صدیق اکبر اپنے بوئے تے کافروں کو ایک کے پریشان ہو گئے بھئی کافر میرے بوئے تے آ نہیں سکتے گھبرانا نہیں میں کسی کے خلاف نہیں گل کرے گھبرانا نہیں بیچارہ عمران خان 4 سال پیٹ مریا کہ گھبرانا نہیں چلو میرے آنکھیں تے من جانا گھبرانا نہیں میں کوئی کسی کے خلاف گل نہیں کریا ابو بکر پریشان ہو گئے میرے دروازے تے کافر آئے نہیں کیونکہ اگے کبھی آئے نہیں صدیق اکبر مسکرا کے فرمانے لگے ابو جہل خیر ہے میرا ابو ہے تے تو وہ ساکیا پریشان نہ ہو زندگی تے پہلی تے آخری کبھی آئے نہیں بولے میں چھاڑ دینا ہوں روزہ
حلالی دا نام صدیق تو ٹھردا ہے میں باپ ڈیالے دی گل نہیں کیتی کوئی گل نہیں آ جائے گی یہ صدیق سارے نے تھوڑا ہضم ہوتا ہے روشنی پڑھو انشاءاللہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں واہ ابو بکر تیریاں مقدراں تو قربان جاواں واہ ابو بکر تیری قسمت تو قربان جاواں واہ ابو بکر تیری عزت تو میں اپنی عزت قربان کراں واہ صدیق میں کائنات قربان کراں تیرے ایک لمحے تو جڑا آقا دی سنگت وچ گزرے آئے اے کون ابو بکر ہے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والا اے کون ابو بکر ہے میرے محمد دی درسگاہ دا سب تو پہلا طالب علم ہے سب تو پہلا شاگرد ہے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دی ذات ایمان لے آن والا ابو بکر ہے آج ابو جال دی پارٹی ہمارے ابو جال صدیق دے دروازے تے کھڑے نے تے کوشش پہ کر دے نے کسی طریقے دے نال ابو بکر محمد نالو توڑ دئیے اے ٹوٹ جائے گا امت ٹوٹ جائے گی مصطفیٰ تنہا ہو جائے گا اللہ فرمانے لوگوں تانوں کی پتہ جنہیں گلاب دے اندر خوشبودہ ہونا ضروری ہے جنہیں چاند دے نال چاندنی دا ہونا ضروری ہے جنہیں سورج دے نال تبانی دا ہونا ضروری ہے جنہیں کہکشاں دے نال نظارے دا ہونا ضروری ہے جنہیں آسمان نال بلندی دا ہونا ضروری ہے جنہیں زمین نال وسعت دا ہونا ضروری ہے جنہیں پہاڑا نال پختگی دا ہونا ضروری ہے جنہیں دریاواں نال روانی دا ہونا ضروری ہے جنہیں سمندراں نال طغیانی دا ہونا ضروری ہے اللہ فرماتا ہے مینوں میری جلالت دی قسم ہے ابو بکر نو مصطفیٰ نال ہونا ضروری ہے مکے وچ ویکھے گا تینوں نال نظر آئے گا غار وچ ویکھے گا تینوں نال نظر آئے گا امی محبت دی کلی وچ ویکھے گا تینوں نال نظر آئے گا مدینے دے قبا دے مقام تے ویکھے گا تینوں صدیق مصطفیٰ دے نال نظر آئے گا مدینے دیاں گلیاں وچ ویکھے گا ابو بکر نال نظر آئے گا مسجد وچ ویکھے گا ابو بکر نال نظر آئے گا بدر وچ ویکھے گا ابو بکر نال نظر آئے گا احد وچ ویکھے گا ابو بکر نال نظر آئے گا خیبر وچ ویکھے گا ابو بکر نال نظر آئے گا اور نہیں لمبے چوڑے سفر نہ کر اللہ توفیق دیوی تے سیدھا چل مدینے اللہ توفیق دیوے تے سیدھا چل مدینے امی عائشہ دے حجرے تے جا کے کھڑا ہو جا تے اکھیاں نال ویکھ تینوں حضور دے روضے وچ وی محمد دے پہلو وچ ستا ہویا صدیق نال نظر آئے گا اللہ دا قرآن کہندا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم والذین معه تمرات بستری فرماتے ہیں ابو بکر اس واسطے میرے دوستا کل جنت وچ بھی ابو بکر مصطفیٰ دے نال نظر آئے گا منہا خلقناکم
پتہ ہے چوکاں وچ میرے خلاف بک دے ہو چوکاں وچ بک بک کر دے ہو آج بڑے شریف بن کے میرے منہ تے کھڑے ہو کہنے لگے ابو بکر لمبی گل نہ کر ایک نویں گل سنیے فرمایا دسو کی سنیے انہیں کہا جی اے جڑی رات گزری ہے ایک بندہ دعویٰ پیا کر دے میں گیا سارا تبر سنایا ایک گل سمجھ آندی ہے یہ کوئی آنکھے سمجھ آندی ہے ابو بکر فرمان لگے یہ کوئی آنکھے تے بالکل غلط ہے ہن دسو کنے آنکھی ہے انہیں کہا ایک کوئی ہے جڑا تیرا یار ہے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی ذرا کھول کے بول ایک کوئی ہے جڑا تیرا یار ہے وہ کافر ہو کے بھی سمجھدا سی اختلاف اپنی جگہ تے پر صدیق تے محمد کی یاری پکی ہے ابو بکر صدیق نے کہا اچھا حضور نے کہا جی ہاں پھر ٹھیک ہے ابو جان کر لگا ہن تو آکھیا ہے نہیں تو آکھیا کوئی آکھے اوے بے وقوفا میرا محمد کوئی تے نہیں نا میرا سونا تے سونا ہے من مونا ہے تے زندگی دا مزہ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے اللہ میں مسافر بھی جانتے تیرے دربار ہاتھ جوڑ کے کہنا تے قبولیت دا وقت کے ختم قرآن دی دعا کرنے لگا یا اللہ جڑے بندے اچھی سبحان اللہ پڑھے انہوں میرے مصطفیٰ دا بوا ضرور زندگی دا مزہ سوچنا کافرہ دی ڈیوٹی ہے مننا ساڈی ڈیوٹی ہے جنہیں سوچیا انہاں منیا نہیں جنہیں منیا ہے سوچن والیاں نو منن دا ٹائم نہیں ملیا منن والیاں نو سوچن دا اسی تے حضور نو نہیں منیا جنہیں صدیق منیا صدیق نو بھی حضور دی زبان تے اعتبار تے صدیق والیاں نو بھی حضور دی زبان تے آگے چلو ذرا آخر تو سمجھ آئے کہ میں توحید کیوں بنی ہے میرے محبوب علیہ السلام آپ اپنے یاراں نو کہندے نے عمرے تے جانا ہے مکے جانا ہے تے گل خفیہ رکھنی ہے انہاں نو پتہ نہ لگ جائے کیونکہ انہاں نو ساڈے آمد دا پتہ لگ جائے نا کافراں نو ایویں پٹھیاں سیدھیاں سوچن گے کیونکہ کافر ہمیشہ پٹھیاں سیدھیاں سوچتے انہوں نے ہمیں بہت شک پہ جائے گا لڑن آئے نے جی پتنی کی کرن آئے نے جی کل خفیہ رکھنے حضور نے ایک صحابی سی وہ دے کچھ عزیز و کار رشتہ دار رہتے سی مکے انہیں خط میں کتا بھی یہ آ رہے ہیں تاکہ میں انہوں نے احسان کر دینا میری فیملی کے در ہاتھ ہوتا رکھنے کے ایک عورت نے خط دیتا ہو جا رہے عورت
ادھر چلی جبریل تو چلیا دس دن دا تیرا رات باز ہونے لگا ہے بی بی خط لے کے جا رہی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا نبی اے جا فلاں وادی عورت پہنچ گئی ہے اس کو خط تے لے کے آ گیا حضرت علی چڑھ بیٹھے گھوڑے دے اتے پتہ نہیں تم سمجھ بھی جائے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا اللہ فرمانے میں سواریاں بڑھائیاں نے انہاں دے اتے بندہ خدا نہ قصدہ کار موٹر سائیکل دے تھلے آ جائے ہسپتال جائے گا اتے بوے تے بل قصر جائے گا بندہ سواری دے تھلے ہاتھ ساتھی طور تے آ جائے تے ایمان نو خطرہ ساڈے ایمان دی بھی حفاظت کرے حضرت علی بیٹھ گئے گھوڑے دے اتے دوڑایا تھوڑا اور علی ویسے اتے سونا بڑا لگتا ہے آنکھوں واہ علی وہ کچھ نہیں ہوتا آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی انہاں دا ہے وہ بولو آپ کو چار دفعہ کہو سنے حق سوچے حق سوے حق چلے حق خلوت حق علی جلوت حق علی میدانت حق علی محمد کے بستر تے حق علی مصطفیٰ کے بستر تے حق علی جھنڈا پکڑے تے حق علی دلہا بن کے نبی دے بوئے تے جاوے حق علی دی سجے حق کھبے حق اتے حق تھلے حق پیچھے حق پر او کیڑا حق ہے جے پیچھے ایڈا بڑا حق ہے سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا او کیڑا حق ہے جے پیچھے یہ کہہ رہا پیچھے اس امام ابو بکر دی اللہ اکبر خدا حق بھی دے دیکھو نا کیڑا بڑا حق ہے جے پیچھے ایڈا بڑا حق والا کھڑا ہے حضرت علی نے دوڑایا تھوڑا پہنچ گئے میدان دے اندر وادی دے اندر بی بی رک جا ٹھیک ہے جی فرمایا مینوں علی کہندے نے واہ علی تیرے عظمت تو قربان جاواں علی علی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر صحابہ دا مشیر بڑا با ضمیر لکھدا قرآن دی تفسیر دسدا والی شبیر علی ساڈا پیر اجے بھی نہ بولو تو میں کی کراں بھائی اسی ہیں حبدار صداقت دے صدیق دا بڑا احسان ہے جدا لقب فاروق آدم ہے ہر محفل وچ دی شان ہے یتیم تے سب کچھ وار دتا اس مرد دا نام سمان ہے جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی قدر دے وچ بے ایمان ہے میں علی ہاں اچھا جی میرے لئے کہ تم میں نے کیوں رکھیا میں خط دے دے ان بی بی ہوئے یہ محکمہ کی عجیب ہے کسی دی رہا تو بڑی کار ہے کچھ ہی ہو جائے تو پوری عدت بھی نہیں ہونے کٹ خط وہ کیڑا خط نہیں میں کہ تو لے آئی ہیں علی کیڑے کر پائے گئے ہو میرا وقت ضائع نہ کرو میرے کو کوئی نہیں حضرین ہونا باقی جنہیں امریہ اللہ کر رہے نہ کہے میرے کو کوئی نہیں آپ پہنچے نہیں میں آپ کو کہاں لے گیا اے نہ کہے کہ میرے کو کوئی نہیں انہوں نے کہے تو ہم لوگ کی میں یقین ہے کہ یہ نہیں یقین نہ کہہ رہے میرے کو خط
نہیں، پر مینوں جنہیں آکھیا نہ ہے، مینوں جنہیں آکھیا نہ خط ہے، کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، وہ دی زبانوں جو نکلی ہوئی گل غلط ہے۔ کنے آکھیا فرمایا جدا چہرہ وضحا ہے، ظلم واللیل، اکھیاں ماداغ البشر نے، سینہ لم نشرائے، چادر یا ایوہ المزمل، کمبل یا ایوہ المدثر۔ جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے لوگی کن مولی پنجم نہیں مندے، سلامت رہو بھائی، اللہ تعالیٰ اچھا پریشان نہیں ہو گیا، مولوی نے موڑ لگ گیا، اللہ بھی توڑے رزق کی برکت دے، اللہ ایویں ہوں سمجھ آگئی رب مولوی میں کیویں دن دے، ساڑھے کوئی یقین جانو ادارے آلے پوچھ لیں مولوی صاحب کتوں کھاندے ہو، میں کہ رب کعبہ دی قسم کوئی پتہ نہیں شام کی تو آنے، اللہ کھلائی جاندے اسی کھائی جانے ہیں، اسی ادھنا حساب نہیں کر دے ہو، ساڑھے نہ حساب نہیں کرتا، کیوں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت جی کیڑے ٹائم تے کوئی سلطان باہو کا شعر یاد آ گیا، ہے کہ شہر کا ترجمہ، وہ کہتے ہیں دال دلیلاں
سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ اعلیٰ کتاب بسم اللہ اعلیٰ کتاب عزت اسلام دی ابن خطاب بسم اللہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ تسی پڑھ لو بسم اللہ کیڑی قوم روٹی کھانے لے بسم اللہ نہیں پڑھ دی جو مولوی جا کسی میں پڑھے بسم اللہ اچھی شانے تہرا داماد سائیدہ ابن عفان بسم اللہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ حق دولی ایک کامرے حضرت نے یہ گل کی تھی مطلب تو آپ کو پتہ نہیں کی آپ کہہ رہی بسم اللہ حق دولی بابا حسنین دا سونا علی بسم اللہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی اے وزد سامعین آقا قرآن لے کے آئے نے بار جو باہر آ گئے نے قرآن کو پڑھنا شروع کیتا ہے صبح بھی تلاوت دوپہر بھی قرآن دی تلاوت رات میں بھی قرآن دی تلاوت خلوت میں بھی قرآن دی تلاوت جلوت میں بھی قرآن دی تلاوت فدارہ میں بھی قرآن دی تلاوت غارہ میں بھی قرآن دی تلاوت بیت اللہ میں بھی قرآن دی تلاوت گھر میں بھی قرآن دی تلاوت میرے آقا جتھے بھی گئے نے اللہ دے قرآن دی تلاوت نو جاری رکھی ہے پھر جب میرے محمد کو قرآن پڑھ لیا ابو بکر ہوئے عمر ہوئے عثمان ہوئے علی ہوئے طلحہ ہوئے زبیر ہوئے سعد ہوئے شہید ہوئے ابو ہریرہ ہوئے حمزہ ہوئے ابو عبیدہ ہوئے ابو ذر غفاری ہوئے مہاجرین ہون انصار ہون جنہاں نے میرے آقا نے قرآن پڑھا دیتا اج کاری نور محمد کو جڑا قرآن پڑھ لے لوگی کہندے نے میاں اے کو قاعدہ امتحان لینے اے دا استاد بڑا کامل ہے مولانا عبید الرحمن کو کوئی پڑھ لے بڑا استاد کامل ہے کاری آپ صاحب کو پڑھن والا استاد بڑا کامل ہے اور قربان جاواں میں صحابہ تو تواڈے استاد دے نال دا استاد ہی کوئی نہیں اتنا اعلیٰ تے اونچا تے سچا تے بہتر تے برتر تے ساقی کوثر تے شان والا تے مقام والا عزت والا تے برکت والا صداقت والا عدالت والا سخاوت والا شجاعت والا دیانت والا امانت والا رحمت والا تے ختم نبوت والا عزت والا تے عظمت والا مکی تے مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے میرے آقا کو براہ راست قرآن پڑھے آئے امتحان اللہ نے لے آئے اللہ قرآن کہہ رہے ہیں ابو بکر بھی پاس ہے عمر بھی پاس ہے عثمان بھی پاس ہے علی بھی پاس ہے طلحہ بھی پاس ہے زبیر بھی پاس ہے جنہاں پہلے کلمہ پڑھیا وہ بھی پاس جنہاں آخر تے پڑھیا وہ بھی پاس والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ورضوا عنه قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين قال الله تعالى أولئك هم الفائزون محمد دے سارے صحابہ پاس صحابہ سارے بولو جن کا عقیدہ ہے سارے صحابہ سارے پاس ہیں سے تو پاس ہو کے بھی پاس ہیں سارے پاس ہیں انہیں کل ابو بکر عمر کل 4 پاس ہیں ایک پاس ہی ہو تو بندہ پاس ہو جاتا پاس دے کئی معنی ہیں
سے میاں اے حالت داخل ہوئی پاس نال لے آئی مقامی انتظامیہ نے پاس جاری کیتے نے جن کو پاس ہوئے گا وہ داخل ہوئے گا صدیق کو یہ پاس بھی ہے رب نے پاس ہوندہ جدا پاس جاری کیتا جنہوں بھی صدیق کو ہے چیک کرنے والا علی ہے علی نے آگیا پاس ہے ایک پاس دمانا پاس کر یا برداشت کر صدیق کو وہ پاس بھی ہے سارے صحابہ کو کراس کرتا ہویا مسلح سے کھڑے ہیں صدیق کو تیسرا پاس بھی ہے پاس میرا کامیاب صدیق ہر میدان میں بولے نہیں یاد صدیق ہر میدان میں چوتھا پاس مانا قریب صدیق آج بھی میرے مصطفیٰ دے مجھے بولو تو میں فرمیت پوری کا گل چھڑ دے صدیق آج بھی حضور دے پاس ایک قدر پانی لا نہیں منتا کہ میرا یاد ادھر نہیں بول رہے ہیں باقی سارا تک یہ تو میرا یار ہے اللہ کا لیکن جڑ والوں میں حیدر مان صاحب دے دل نام ہی چاہے میں نے صدنا پہندا ایسا پکا یار میں بنایا قدر پانی دا مچھلی جانے لیکن مزہ آئے گا مزہ آئے تو کوئی صحابہ چکلم یہ مطلب چکل ہے تو محنت کری قدم صاحب تو محنت کری کہ محنت دا سلا جانے خدا جانے دل دی دوا دل پر تو خود کو
مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے پڑھ لو سارے مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے تو مر کے زندگی چاہنے ٹوٹ کا من لے تمہاری کے زندگی چاہنے فقیری ٹوٹ کا من گل وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے تے آخر تے کمال کر گیا پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھی دعا جانے خدا جانے دعا شاکر تو منگی رکھی دعا جانے آواز نہیں جا رہی آواز نہیں جا رہی دعا جانے خدا جانے میرے دوستا قرآن دی قدر کر قرآن والے دی قدر کر ایک وقت بڑی شان والے نے انہاں دی عزت دی ضمانت مصطفیٰ آپ دیتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن والے بڑی شان والے قرآن والے بڑی عظمت والے میرے دوستو قرآن سے اپنی وابستگی لگاؤ ماشاءاللہ دو بچوں کی دستار پڑھی اور قاری صاحب نے عجیب بات بتائی ایسی اہمیت دستار میں نہیں کرا رہے انہاں دونوں بچیاں نے قرآن سنایا مکمل سنان بعد اسی آپ کے ایک پاس ہو گئے آج انہوں نے دستار پڑھی لہذا دوستو اس وقت سے محبت پسی کر بعد لوگ جلدہ مانگتے ہیں